پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں منتشا الیاس سے بچے آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وکفا والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلا کسی تمہید کے بعد عرض کی دیتی ہوں، دعا انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء سلاح المومنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی جسے آدمی اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے دعا کا استعمال، ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح مومن اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے دعا کا استعمال کرتا ہے۔ مومن کے تین دشمن ہیں، ایک ظاہری دشمن، دوسرا باطنی دشمن جو چھپ کر وار کرتے ہیں۔ ظاہری دشمن تو کفار ہے، اس لیے کہ اللہ کا دشمن اور باغی ہے، کھاتے ہیں اور اللہ کی گاتے ہیں غیروں کی، اور جو اللہ تعالیٰ کا دشمن وہ مومن کا بھی دشمن۔ اور دو دشمن جو چھپے طور پر وار کرتے ہیں وہ نفس اور شیطان ہے، جو ہر وقت مومن کی ایمان سلب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب ان تینوں دشمن سے بچاؤ کا راستہ دعا ہے۔ ظاہری دشمن سے بچاؤ کے لیے مادی اسباب کی بھی ضرورت پڑے گی، مگر نفس اور شیطان سے حفاظت پانے کے لیے دعا ہی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجتوں کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے، ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بچپن میں تیری ماں تجھے مارا کرتی تھی لیکن تو پھر بھی اس کے آغوش میں پناہ لیا کرتا تھا، بھاگ کر اس کی طرف جاتا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ جب ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں تو بڑھ کر ہمیں تھام لیتا ہے، ہم ایک قدم اس کی طرف چلتے ہیں وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے۔ اللہ اس قدر مہربان، اس قدر اسپلینڈر بن مانگے سب کچھ عطا کرنے والا، اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے سامنے کوئی وضاحت نہیں کرنی پڑتی، وہ تو دلوں کی بید سے واقف ہے۔ سب آیا ہے اس پر مظلوم کی آسمانوں کی طرف اٹھی ایک نظر، دکھی دل کی طرف ٹوٹے دل کی پکار، خاموش بہتے آنسوؤں کا راز۔ جبین نیاز میں تڑپتے سجدے، سب سے نہ وہ صرف اللہ واقف ہے، بلکہ 4 سال بھی وہی ہمیں ہم سے بڑھ کر صرف وہی جانتا ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ اس کا فضل ہو تو دعا کی توفیق نصیب ہوتی ہے، دھیان اس کی طرف لگ جاتا ہے، نیکی کی توفیق ملنے لگتی ہے، اچھے کام خود بخود ہمارے ہاتھوں سے سر انجام پانے لگتے ہیں۔ اس کی مہربانی ہو تو اس کا احساس، اس کا خیال، ہر عمل ہر سوچ میں اس کی انگلی تھام لیتا ہے، اس سے باتیں کرنے کی، مشورے لینے کی عادت پڑنے لگتی ہے۔ اللہ مہربان ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربان ہونے کو جی چاہتا ہے، اور اللہ نہ مہربان ہو جائے تو دعا چھین جاتی ہے۔ ہم نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا کیا کرے دعا مانگنے کو دل ہی نہیں چاہتا، نماز پڑھ کر بغیر دعا کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کی مایوسی کی انتہائی کیفیت ہے۔ بزرگ کہتے ہیں یہ سختی اور عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بار بار اس سے مانگے، اس سے سوال کرے، وہ انہیں دیتا ہی چلا جائے، عطا کرتا ہی چلا جائے، نوازتا ہی چلا جائے۔ تمہارا پروردگار حیا والا اور بخشنے والا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے حیا کرتا ہے کہ خالی ہاتھ اسے پھیرے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ وسیع ہے، اس کی رحمت لامحدود ہے۔ بندے کو جیسے جیسے اللہ کا قریب حاصل ہوتا ہے ویسے ویسے اس میں عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے، اپنی گنہگاریوں کا احساس متشدت سے ہونے لگتا ہے، پھر اللہ کی غضب سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے قریب اور رحمت پر نظر جاتی ہے تو دل کو سہارا سا ہوتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے کہا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ ہی ہوگا، وہ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ ہی ہوگا۔ اور اگر مجھے بتایا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ ہی ہوگا۔ اور اگر مجھے بتایا جائے کہ سوائے ایک شخص کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ ہی ہوگا۔ دعا پر اعتمادی نہیں کی ہے، لیکن جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے رہتے ہیں، اسے یقین کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی تنہائی میں ہمارے پاس ہے، وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے، دعا میں خلوص آنکھیں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا چپ کے عاجزی، ندامت، محبت اور حضوری کا احساس لیے اللہ کو پکارتے رہنے کا نام ہے، اللہ کو پکارتے رہنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء المخل عبادتی، دعا عبادت کا مقصد خدا ہے۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے گر گر کر مانگنے کی عادت ڈال لے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو بندوں کے مانگنے پر خوش ہوتی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے بار بار سوال کرے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے بار بار مانگے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا مالدار اور رئیس بھی مانگنے پر خوش نہیں ہوتا، ایک دو بار دے کر بعد میں جھلک ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جتنا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ نوازتے ہیں، اس لیے ہم دعا کرنے سے ہرگز نہ کترائے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، دعا رشتوں کی اذیت سے بچاتی ہے۔ جب ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے بعد آپ رنج میں ہو، تکلیف اور اذیت میں ہو، تو اذیت کم ہو جائے گی۔ واقعہ طائف یاد کیجئے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے اہل طائف۔ اب میں نے چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔